عظیم باکسر محمد علی کہتے ہیں، میری عمر تقریباً 12 سال تھی۔ ایک دن صبح کے وقت ہمارے اسکول کے باہر اخبار والا آیا۔ اس نے مجھے چند اخبار دیے جو کہ ایک کپڑے میں بندھے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ جا کر کلرک کو دے دینا۔ میں نے ان سے وہ اخبار لیا اور اسکول کے اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا، تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں شہر یعنی لوئس لین میں رہتا ہوں۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارا اسکول گھر سے کتنے فاصلے پر ہے؟ میں نے اسے ساری ڈیٹیل بتائی تو اس نے کہا، فلاں چرچ کے ساتھ والے گھر میں تمہیں ہر روز ایک اخبار دینا ہوگا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، میرا نام گلین وٹوری ہے، تم میرا ایک کام کرو گے؟ میں نے کہا، کیسا کام؟ انہوں نے کہا، میں ہر روز اسکول میں اخبار دینے آتا ہوں، میں تمہیں ایک ایکسٹرا اخبار دیا کروں گا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیوں؟ تو انہوں نے کہا، جب اسکول سے چھٹی ہو تو تم راستے میں فلاں اسٹینڈ کے بالکل سامنے والے گھر میں اخبار دے دیا کرنا، میں تمہیں ہر مہینے $100 دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا، تو وہ خاموشی سے چلے گئے۔ اگلے دن جب وہ پھر اسکول آئے تو میں ان کے دروازے پر انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، مجھے یہ ڈیل پسند ہے۔ میں نے ان سے کہا، آپ جب یہاں آتے ہیں تو راستے میں اس گھر میں خود کیوں اخبار نہیں دے دیتے؟ آخر آپ وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جس گھر میں اخبار پہنچاتا ہوں ان میں سے ایک دن ایک پتہ کا لیٹر باکس مکمل بھرا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گھر کے مالک ایک بزرگ آدمی مسٹر بنرجی نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا، جناب، آپ کا لیٹر باکس اس قدر کیوں بھرا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ روز مجھے اخبار پہنچائیں یا گھنٹی بجائیں اور مجھے ذاتی طور پر اشتہار پہنچا دیں۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا، میں ضرور آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، لیکن کیا یہ ہم دونوں کے لیے تکلیف دہ اور وقت کا ضیاع نہیں ہوگا؟ اس نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، پھر بھی میں چاہتا ہوں آپ یہ کریں۔ میں آپ کو ہر ماہ $200 اضافی دروازے پر دستک دینے کے معاوضے کے طور پر دوں گا۔ التجا آمیز لہجے کے ساتھ اس نے کہا، اگر کبھی ایسا دن آتا ہے جب آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر میری طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا تو براہ کرم پولیس والوں کو اطلاع کریں۔ اس بات کو سن کر میں چونک گیا اور پوچھا، کیوں جناب؟ اس نے جواب دیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بیٹا بیرون ملک میں رہتا ہے اور میری خبر کم ہی لیتا ہے اور میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، کون جانے میرا وقت کب آ جائے۔ اس وقت میں نے اپنے اندر ایک ہلچل محسوس کی جب میں نے اس بوڑھے کی آنکھوں میں بہتے آنسوں کو دیکھا۔ اس نے مزید کہا کہ اشتہارات نہیں پڑھتا، میں دروازے کی دستک یا دروازے کی گھنٹی کی آواز سننے کے لیے اخبار اٹھاتا ہوں، کسی شناسا چہرے کو دیکھنے اور چیز کا تبادلہ کرنے کی نیت سے۔ تم مجھے دن میں کسی بھی وقت اخبار دینے آ جایا کرو۔ پھر میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نوجوان، مجھ پر ایک احسان کرو، میرے بیٹے کا غیر ملکی فون نمبر ہے، اگر کسی دن تم دروازہ کھٹکھٹاؤ اور میں جواب نہ دوں تو برائے مہربانی میرے بیٹے کو بھی کال کر کے اس کے بارے میں اطلاع دے دینا۔ محمد علی کہتے ہیں کہ میں نے گلین وٹوری یعنی کہ اخبار بیچنے والے کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے مزید کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، میں سائیکل پر پورے شہر میں اخبارات فروخت کرتا ہوں، لہٰذا اگر تم میرا یہ کام کرو گے تو تمہیں $100 بھی ملیں گے اور نیکی الگ سے۔ میں نے گلین وٹوری سے کہا، میں آپ کا یہ کام مفت کروں گا کیونکہ میں ہر روز اسی راستے سے گزرتا ہوں۔ گلین وٹوری نے میرا شکریہ ادا کیا اور مسلسل 9 ماہ تک میں اسی گھر اخبار دیتا رہا، دروازے پر دستک دیتا۔ ایک بزرگ باہر نکلتے، حال احوال پوچھتے، ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی، اس کے بعد میں اخبار دے کر واپس چلا جاتا۔ ایک دن اس بزرگ نے مجھ سے کافی زیادہ گفتگو کی، مجھ سے سوال جواب کیے۔ میرا پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ میں گلین وٹوری یعنی کہ اخبار بیچنے والے کا عزیز ہوں اور اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے کیونکہ سنڈے والے دن وہ خود آتے ہیں اور باقی 6 دن تو انہوں نے کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ اس بزرگ نے مجھے اس دن چائے بھی پلائی اور مجھے $200 دیے۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے زبردستی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے پھر بھی انکار کیا تو انہوں نے مجھے دعا دی کہ ایک دن خدا تمہیں بہت بڑا آدمی بنائے گا۔ اس وقت مجھے ان کی بات صرف ایک بات لگی تھی۔ خیر 9 ماہ بعد جب میں مسلسل آدھے گھنٹے تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔
تو میں نے ہمسایوں سے پوچھا تو کسی نے ان کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہ دی، حتیٰ کہ ایک ہمسائے نے پولیس میں اطلاع دی۔ جب پولیس وین آئی تو دیکھا کہ ان کی موت ہو چکی ہے اور بتایا گیا کہ ان کو مرے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اس دن میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس دن میں بہت رویا، حالانکہ میرے اس بزرگ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا کوئی اپنا مر گیا ہو۔ اور اس دن مجھے احساس ہوا، وہ بزرگ گلین وٹوری سے کیوں کہتے تھے کہ تم بے شک 5 منٹ کے لیے ہی میرے گھر آ جایا کرو، دستک دے دیا کرو، مجھ سے ہلکا پھلکا حال احوال پوچھ لیا کرو۔ پھر ایک دن اچانک مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آئی۔ تب مجھے پہلی دفعہ گولڈ میڈل ملا تھا اور مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے اس بزرگ کے کہے ہوئے الفاظ سچ ہونے کے چل نکلے ہیں اور اللہ نے مجھے اتنی بڑی کامیابی دی ہے۔ اس کے بعد ہر آیا دن، ہر چڑھتا سورج میرے لیے کامیابیوں کی نوید لے کر آیا۔ قصہ مختصر یہ کہ لوگوں کی بھلائی کرنا، لوگوں کے کام آنا اصل زندگی ہے۔ نہ جانے کون کب آپ کو کس لہجے میں، کن الفاظ میں دعا دے جو آپ کی تقدیر کو بدل دے۔ شہر کے قدیم اور گنجان آباد بازار کے بیچ بیچ ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت دکان ہوا کرتی تھی جس کا نام شیش محل تھا۔ یہ دکان اپنی مثال آپ تھی، جہاں دنیا بھر سے منگوانے کے لیے انتہائی نایاب اور قیمتی شیشے کے برتن، فانوس اور سجاوٹی اشیاء فروخت کی جاتی تھی۔ دکان کے مالک حاجی عبدالرزاق صاحب تھے، جو ایک انتہائی نیک، رحم دل اور خدا ترس انسان تھے۔ ان کی سفید داڑھی، نورانی چہرہ اور ماتھے پر سجدے کا نشان پرہیزگاری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ حاجی عبدالرزاق اپنی دکان کے ہر برتن اور ہر آئینے سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے۔ وہ خود روزانہ صبح سویرے دکان کھولتے اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک چیز کو صاف کرتے۔ ان کا ماننا تھا کہ شیشہ صرف دیکھنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ صفائی اور شفافیت کی علامت ہے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انسان کسی خوابوں کے محل میں آ گیا ہو، جہاں ہر طرف کوسوں قزح کے رنگ بکھرے ہوئے ہوں۔ چھت سے لٹکے ہوئے فانوس جب روشن ہوتے تو ان کی کرنیں دیواروں پر لگے ہوئے فرد آدم آئینوں سے ٹکرا کر پورے ماحول کو جگمگا دیتی، پورے ماحول کو روشن کر دیتی۔ حاجی عبدالرزاق کی دکان پر شہر کے بڑے بڑے امراء اور روزہ خریدار بن کر آتے تھے اور منہ مانگے قیمت دے کر چیزیں لے جاتے تھے، لیکن حاجی عبدالرزاق کا یہ رویہ امیر اور غریب سب کے ساتھ یکساں شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اور گاہک اللہ کی رحمت ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ خریدے یا نہ خریدے۔ جون کا مہینہ تھا اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ بازار میں لوگوں کا ہجوم معمول سے کچھ کم تھا۔ حاجی عبدالرزاق اپنے مخصوص نشست پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے کہ اچانک دکان کا بھاری شیشے کا دروازہ کھلا اور ایک 8-9 سال کا بچہ دکان میں داخل ہوا۔ بچے کے کپڑے میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، پیروں میں ٹوٹی ہوئی ہوائیاں تھیں اور چہرے پر دھول جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس سے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی مزدور کا بچہ ہے یا گھر کے کام کرتا ہے۔ بچہ دکان کی شان و شوکت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے شاید اپنی چھوٹی سی زندگی میں اتنی چمک دمک اور خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے دکان کے اندر قدم بڑھا رہا تھا، جیسے اسے خوف ہو کہ کہیں اس کے پیروں سے یہ شفاف فرش میلا نہ ہو جائے۔ حاجی عبدالرزاق صاحب نے اسے دیکھ لیا، مگر انہوں نے اس بچے کو ٹوکا نہیں، بلکہ مسکرا کر اپنی تسبیح پڑھتے رہے۔ بچہ چلتے چلتے ایک بڑے شوکیس کے پاس پہنچا جہاں دکان کا سب سے قیمتی اور نایاب گلدان رکھا ہوا تھا۔ یہ اٹلی کے کاریگروں کا شاہکار تھا اور اس پر سونے کے انتہائی باریک نقاشی کی گئی تھی۔ اس کی قیمت لاکھوں میں تھی اور حاجی عبدالرزاق اسے اپنی دکان کی عزت سمجھتے تھے۔ بچہ اس گلدان کی خوبصورتی میں ایسا کھویا کہ اسے آس پاس کی خبر نہ رہی۔ اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس چمکتی ہوئی چیز کو چھو کر دیکھ سکے، لیکن اسی لمحے اس کے تھیلے کا کونا ساتھ پڑے ایک چھوٹے سے سٹول سے الجھا اور بچے کا توازن بگڑ گیا۔ وہ لڑکھڑایا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش میں اس کا ہاتھ سیدھا اس قیمتی گلدان سے ٹکرایا۔ ایک زوردار چھن کی آواز گونجی اور اگلے لمحے وہ نایاب گلدان زمین پر گر کر ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔
یہ آواز اتنی تیز تھی کہ بازار سے گزرتے ہوئے لوگ بھی رک گئے اور دکان کے باقی ملازمین دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ بچے کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا، اس کا پورا جسم کانپنے لگا اور آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا گئے۔ اسے اپنے سامنے نظر آنے لگے کیونکہ وہ جانتا تھا یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس کی کئی نسلیں مل کر بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ دکان کے ملازمین نے بچے کو گھیر لیا اور ایک ملازم نے غصے سے آگے بڑھ کر بچے کا ہاتھ پکڑ لیا اور چیخا، اوئے چھوٹے، تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں اندر آنے کی؟ تو نے اتنا بڑا نقصان کر دیا، اب تیرے باپ کو بیچ کر بھی یہ پیسے پورے نہیں ہوں گے۔ بچہ خوف سے رونے لگا، اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ وہ صرف اتنا بول پایا کہ غلطی ہو گئی ہے صاحب، مجھے مت ماریں۔ دکان کے باہر بھی مجمع لگ گیا تھا اور ہر کوئی بچے کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ان غریبوں کو تمیز نہیں ہوتی اور کوئی مشورہ دے رہا تھا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ حاجی عبدالرزاق صاحب جو اپنی نشست سے اٹھ کر وہاں پہنچ چکے تھے، انہوں نے ایک گہری نظر بکھرے ہوئے شیشوں پر ڈالی اور پھر اس کانپتے ہوئے بچے کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں تھا۔ حاجی عبدالرزاق نے آگے بڑھ کر ملازم کا ہاتھ بچے کے بازو سے ہٹایا اور اشارے سے سب کو خاموش ہونے کا حکم دیا۔ ماحول میں ایک سناٹا سا چھا گیا، سب منتظر تھے کہ حاجی صاحب اب اس بچے کی پٹائی کریں گے یا اسے بچے کو پولیس کے حوالے کریں گے، مگر جو ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ حاجی عبدالرزاق صاحب نیچے بیٹھے اور بچے کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ انہوں نے انتہائی نرم اور شفیق لہجے میں کہا، بیٹا ڈرو مت، کچھ نہیں ہوا۔ بچے نے سسکتے ہوئے کہا، بابا جی مجھ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حاجی عبدالرزاق نے مسکرا کر بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ تاریخی جملہ کہا جو وہاں موجود لوگوں کے دلوں پر نقش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، یہ بس ایک کانچ تھا، یہ گلدان بے جان تھا، مگر تمہارا دل زندہ ہے اور زندہ دل کا ٹوٹنا اس کانچ کے ٹوٹنے سے زیادہ بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ فوراً صاف کریں تاکہ بچے کے پیروں میں کرچیاں نہ چبھ جائیں۔ جب حاجی صاحب بچے کو اپنی نشست کے پاس لے گئے، اسے پانی پلایا اور اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اسے دیے اور کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے کہ تم نے سچ بولا اور بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور دوبارہ کبھی مت ڈرنا۔ بچہ احسان مندی کے جذبات لیے حاجی عبدالرزاق صاحب کو دیکھتا رہا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس غلطی پر اسے جان سے مارے جانے کا خدشہ تھا، اس پر اسے اتنی محبت اور عزت ملی ہے۔ وہ بچہ حاجی صاحب کے ہاتھ چوم کر وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے وہ مڑ مڑ کر اس فرشتہ صفت انسان کو دیکھتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور حاجی عبدالرزاق صاحب وہ واقعہ بھول گئے کیونکہ ان کے نزدیک نیکی کر کے بھول جانا ہی اصل نیکی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی اور اس تبدیلی کے اثرات حاجی عبدالرزاق صاحب کے کاروبار پر بھی پڑ رہے تھے۔ شہر میں جدید شاپنگ مالز کھل چکے تھے اور لوگوں کا روایتی دکانوں سے ہٹ کر چمکیلی برانڈڈ دکانوں کی طرف ہو گیا تھا۔ حاجی عبدالرزاق اب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی کمر جھک گئی تھی اور بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا جو جوانی میں بری صحبت کا شکار ہو گیا تھا، باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کی بجائے جمع پونجی اڑانے میں مصروف تھا۔ حالات نے پلٹی کھائی کہ حاجی عبدالرزاق کا کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا اور وہ دکان جو کبھی شہر کی شان ہوتی تھی، اب ویران ہونے لگی تھی۔ قرض خواہوں نے حاجی صاحب کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ انہوں نے بیٹے کے قرضے اتارنے اور دکان کو بچانے کے لیے کئی ساہوکاروں سے سود پر رقم اٹھا لی تھی جو اب پہاڑ بن چکا تھا۔ وہ گلدان جو کبھی ٹوٹا تھا، اس کی جگہ تو نئے گلدان آ گئے تھے، مگر حاجی صاحب کی زندگی کا سکون جو ٹوٹا، دوبارہ جڑ نہ سکا۔ 20 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ حاجی عبدالرزاق اب کمزور اور لاچار بوڑھے تھے جن کی سفید داڑھی اب آنسو سے تر رہتی تھی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ قرض خواہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور عدالت نے حاجی عبدالرزاق کی دکان اور گھر نیلام کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ خبر حاجی صاحب کے لیے موت کا پروانہ تھی۔ شیش محل صرف دکان نہیں تھی بلکہ اس کی پوری زندگی کی کمائی اور ان کے آباء و اجداد کی نشانی تھی۔ نیلام کا دن مقرر ہو گیا اور اس دن آسمان پر بھی بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے قدرت بھی اس نیک انسان کی بدقسمتی پر
اداس ہو رہی ہو۔ دکان کے باہر ایک بڑا سا بینر لگا دیا گیا جس پر نیلامی کا نوٹس درج تھا۔ شہر کے لالچی تاجر اور جائیداد کے بیوپاری گدھوں کی طرح وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ سب اس بات کے انتظار میں تھے کہ کب بولی شروع ہو اور وہ قیمتی جائیداد کو کوڑیوں کے مول خرید سکیں۔ حاجی عبدالرزاق دکان کے ایک کونے میں اپنی پرانی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں وہی تسبیح تھی مگر انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ ان کا بیٹا کہیں غائب تھا اور وہ اس ہجوم میں تنہا تھے۔ نیلامی کرنے والا سرکاری افسر آیا اور اس نے کارروائی کا آغاز کیا۔ بولی شروع ہوئی تو لوگوں نے قیمتیں لگانا شروع کی۔ ہر کوئی دوسرے سے بڑھ کر بولی لگا رہا تھا۔ حاجی صاحب کی آنکھیں بند تھیں اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی فریاد کر رہے تھے۔ انہیں اپنی زندگی کی ہر نیکی یاد آ رہی تھی مگر شاید یہ آزمائش کا وقت تھا۔ کبھی اپنے عروج پر تھا اور قریب تھا کہ دکان کسی ظالم شاہوکار کے فارم میں چلی جاتی۔ اچانک ایک سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی دکان کے باہر آ کر رکی اور اس گاڑی سے ایک خوش شکل باوقار نوجوان اترا جس نے سیاہ کوٹ اور سفید قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا بیگ تھا اور اس کے چلن کے انداز میں بلا کا اعتماد تھا۔ نوجوان نے کالا چشمہ اتارا اور سیدھا نیلامی والی جگہ پہنچا۔ اس کی شخصیت کا رعب اتنا تھا کہ لوگ خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ نوجوان نے بلند آواز میں کہا، یہ نیلامی روکی جائے۔ سرکاری افسر نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور قانون کے کام میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ نوجوان نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر دکھایا اور کہا کہ میں شہر کا معروف قانون دان ہوں اور میں اس دکان کے مالک کا وکیل بن کر آیا ہوں۔ افسر نے کہا، لیکن حاجی صاحب تو مقروض ہیں اور عدالت کا اٹل حکم ہے۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے اپنے بیگ سے ایک دستاویز نکالی اور افسر کے سامنے رکھ دی اور کہا، یہ بینک ڈرافٹ ہے جس میں حاجی عبدالرزاق صاحب کے تمام قرضوں کی اصل رقم اور سود شامل ہیں۔ میں نے ان کے تمام قرض خواہان کو ادائیگی کر دی ہے اور یہ رہے عدالت کے احکامات کہ اب جائیداد پر کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ وہاں موجود تمام لوگ، خاص طور پر وہ شاہوکار جو ہتھیانے کے چکر میں تھے، سب ہکے بکے رہ گئے۔ یہ سب کچھ آنن فانن اچانک ہوا تھا کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ فرشتہ کہاں سے آ گیا۔ حاجی عبدالرزاق صاحب جو اپنی کرسی پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، شور کم ہونے پر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی نوجوان سرکاری افسر کو کاغذات دیے اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا حاجی صاحب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نوجوان حاجی صاحب کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے حاجی صاحب کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور انہیں چوما۔ حاجی صاحب حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی یادداشت زور ڈال رہی تھی مگر وہ اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا، بابا جی، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ حاجی صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور کمزور آواز میں کہا کہ بیٹا، میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ تم کون ہو اور تم نے مجھے ڈوبتے ہوئے شخص پر اتنا بڑا احسان کیوں کیا؟ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور حاجی صاحب کے آنسو صاف کیے اور پھر اس دکان کے در و دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ بابا جی، آج سے ٹھیک 20 سال پہلے اسی دکان میں ایک میلے کچیلے ڈرتے ہوئے بچے سے ایک قیمتی گلدان ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بچہ اپنی موت کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ دنیا اسے مارنے پر تلی تھی مگر تب ایک خدا ترس انسان نے اسے بچایا تھا اور کہا تھا، رو مت، یہ بس ایک کانچ تھا۔ میں وہ بچہ ہوں بابا جی۔ نوجوان کی بات سن کر حاجی عبدالرزاق کے ذہن میں 20 سال پرانا منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا تھا۔ وہ چھناکے کی آواز، وہ ڈرا ہوا معصوم چہرہ اور وہ خوف، سب کچھ یاد آ گیا۔ حاجی صاحب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ نوجوان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس دن آپ نے جو حوصلہ دیا تھا، جو جملہ کہا تھا، کانچ بے جان ہے مگر انسان کا دل قیمتی ہے، اس جملے نے میری زندگی بدل دی۔ میں ایک یتیم اور غریب بچہ تھا جو لوگوں کی دھتکار سن کر بڑا ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور امیر صرف ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس دن میرے اندر کی نفرت ختم کر دی اور مجھے انسان ہونے کا احساس دلایا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کیا تھا کہ میں بڑا ہو کر آپ جیسا بنوں گا۔ میں نے محنت مزدوری کی، پڑھائی کی اور آج میں اس شہر کا سب سے بڑا وکیل ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرا محسن مشکل میں ہے تو میں کیسے خاموش رہ سکتا تھا۔
آپ نے اس دن میرے دل ٹوٹنے سے بچایا تھا، آج میں آپ کا گھر ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ نوجوان نے دکان کی ملکیتی کاغذات اور قرض کی واپسی کی رسیدیں حاجی صاحب کے ہاتھ میں تھما دیں اور کہا، یہ سب آپ کا ہے اور احسان نہیں ہے، بلکہ یہ کانچ کی قیمت ہے جو 20 سال پہلے ٹوٹا تھا اور جس کے بدلے میں آپ نے میرا وقار خریدا تھا۔ حاجی عبدالرزاق نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوجوان کو گلے لگا لیا۔ دکان میں موجود ہر شخص کی آنکھ اشکبار تھی۔ یہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ پتھر دل بھی پگھل کے وہ لوگ جو حاجی صاحب کی بربادی کا تماشا دیکھنے آئے تھے، اب شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ حاجی صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ نیکی چاہے کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ایک بیج کی طرح ہوتی ہے جو وقت آنے پر اتنا تناور درخت بن کر سایہ دیتا ہے۔ نوجوان وکیل نے حاجی صاحب سے کہا، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اس واقعہ نے پورے شہر میں دھوم مچا دی اور لوگوں کو یہ سبق دیا کہ دولت اور جائیداد آنی جانی چیزیں ہیں، مگر انسانیت اور حسن سلوک سرمایہ جو نسلوں تک منافع دیتا ہے۔ حاجی عبدالرزاق صاحب کی دکان پھر سے آباد ہو گئی، مگر اب وہاں شیشے کے برتنوں کے ساتھ ساتھ محبت اور انسانیت کی روشنی بھی بکھرتی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔